بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا، اور مزید اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے تمام دینوں اور مذہبوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ مذہب یعنی اسلام ہمیں عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن آپ کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے، اس بارے میں کوئی پکا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. محققین حضرات نے، غور و فکر کرنے والوں نے آپ کی زندگی کے اعتبار سے، آپ کے پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں یہ تحقیق کی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی. کچھ لوگوں نے جوڑا تو کہا کہ 9 کو ہوئی. چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا 12 کو ہوئی. اور وفات کے سلسلے میں بھی زیادہ تر لوگ یہ فرماتے ہیں کہ 12 کو ہوئی. اس میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ 12 کو نہیں ہوئی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں تو پکا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، وفات کے فیصلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر لوگوں نے 12 کو کہا ہے وفات کے بارے میں. لیکن یہ مہینہ، خصوصاً اس مہینے کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کریں، آپ کے پیدائش کے واقعات کو بیان کریں. اور خصوصاً اس مہینے میں کیا بھی جاتا ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی 12 تاریخ کو کیا جاتا ہے، جسے آج ہمارے خاص طور سے بر صغیر کے اندر 12 وفات کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ ایک تیوہار بنتا چلا جا رہا ہے، ایک جشن کے طور پر ہم مناتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کی زندگی کو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم یہ احوال، یہ صفات، ہم جن صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ ہے بھی یا نہیں؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں آقا نے بتلایا بھی ہے یا نہیں؟ یقین مانیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کے احوال کو بیان کرنا، ان کی زندگی کو بیان کرنا، ان کے پیدائش کے واقعات کو بیان کرنا ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہو سکتی ہے، سب سے بہترین چیز ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کا بہترین تحفہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں دیا ہے. لیکن ذرا غور فرمائیے، اتنا بہترین دن
جس دن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، اس پیدائش کے بعد سے لے کر آپ کتنے سال دنیا میں رہے ہیں، آپ نے ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ میرے پیدائش پر جلوس نکالا جائے، میری پیدائش پر یہ جلسے کیے جائیں، میرا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال قرآن کریم نازل ہوا۔ اگر یہی اہتمام کی چیز ہوتی تو ایک آیت ہی اللہ رب العزت نازل فرما دیتے اور ہمیں یہ حکم دے دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تذکرے کیے جائیں، ان کی خوشی منائی جائے۔ آپ اس کے بعد ان کے چہیتے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے نمبر پر خلیفہ بنے ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تقریباً 1,24,000 تقریباً تھے۔ کسی نے بھی اگر یہ منایا ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منا لیا ہو، جلوس منا لیا ہو، یا کسی کو حکم دے دیا ہو، تاریخ میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے، کیا ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے؟ وہ صحابہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر، ایک ایک حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہ اتنا بڑا تیوہار، اتنا بڑا جشن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پوری تاریخ گواہ ہے، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسے مناتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ اس تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ یوں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ان کے اس اٹھانے کے وقت سے تقریباً 300 سال تک کسی نے بھی جشن نہیں منایا۔ لیکن اس کے بعد کسی پادری نے، کسی ان کے ماننے والے نے یہ کہا کہ آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو ہم کرسمس ڈے منائیں گے، 300 سال کے بعد، اور اس نے یہ تیوہار شروع کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس وقت شروع کیا گیا اس وقت یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا جائے گا، ان کی زندگی کو بیان کیا جائے گا، ان کے احوال کو بیان کیا جائے گا، اور ان کے ماننے والے حواری اور صحابہ جو ان کے پیروکار تھے، وہ لوگ کسی چرچ میں، کسی جگہ پر جمع ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، ان کی زندگی کی تعلیمات کو سنا کرتے تھے کہ آپ نے کیا تعلیمات دی ہے، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس میں اللہ رب العزت نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہی گنے چنے چند لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یوں مزہ نہیں آئے گا، نوجوان طبقہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس میں کچھ رنگین پن ہونا چاہیے۔ انہوں نے موسیقی شروع کر دی، گانا باجا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ڈھول تماشے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا جانے لگا۔ لوگ یوں ہی آتے رہے، تھوڑا بہت بڑھتا رہا۔ آج مغربی ممالک میں آپ غور کیجئے، کرسمس ڈے یعنی 25 دسمبر کو کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں کیا جاتا، اور وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کیا جاتا ہے، کرسمس ڈے پر منایا جاتا ہے۔ اسی ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے جتنے پورے سال میں نہیں پی جاتی، اسی ایک دن میں اتنا ناچ گانا کیا جاتا ہے جتنا پورے سال میں نہیں کیا جاتا، اسی ایک دن میں ماں بہنوں کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے جتنا پوری سال میں نہیں کیا جاتا۔ یہ سب کیا ہوا؟ شروع کس نام پر ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کرسمس ڈے کی تاریخ پڑھیے، 25 دسمبر کو پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ شروعات ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو شروع کیا جائے گا، شروعات ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے احوال یہاں تک پہنچے کہ شراب عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی، عریانیت عام ہو گئی، بے پردگی عام ہو گئی، ناچ گانے عام ہو گئے۔ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر یعنی 25 دسمبر پر کرسمس ڈے کے نام پر منایا جا رہا ہے۔ بالکل یہی طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر کیا جا رہا۔
فضائل یہ بیان کیے گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا جائے گا، ان کے احوال کو بیان کیا جائے گا، ان کی یوم پیدائش کے واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن شروعات تو ایسی ہوئی، آج دیکھیے کہ جلوس نکلتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، ہر طرف بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں روشنی ہے، چراغاں ہے، جھالریں لٹکی ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ننگی ہماری مائیں اور بہنیں گھروں پر، چھتوں پر کھڑی ہوئی ہیں، بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ جلوس کے اندر نوجوان ہمارے بھائی، نوجوان ہمارے رشتہ دار موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کس طریقے سے رومال لہرا رہے ہیں، اور بوڑھے بوڑھے لوگ اپنی دلی تسکین پوری کرنے کے لیے ناچ اور گانے میں ملوث ہیں۔ آپ دیکھیے اسی بار کا پوسٹر دیکھیے، پیچھے لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی، بہت بڑا بڑا لکھا ہے، اور اسٹیج پر لوگ ٹھمکے لگا رہے ہیں، اسٹیج پر ناچا جا رہا ہے۔ کیا یہی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا کہ ہم تو ناچ اور گانوں کی آواز کو، ہم نے ڈھول اور تماشے کی آواز کو روند دیا ہے، یعنی آپ نے ختم کر دیا ہے، اور آپ کی یوم پیدائش پر اس طریقے سے ناچ اور گانے کیے جائیں۔ بعض ویڈیوز دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پگڑی باندھے ہوئے، داڑھی رکھائے ہوئے اور سفید کرتا پیجامہ پہنے ہوئے لوگ بھی ناچ رہے ہیں۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی یوم ولادت کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف جشن منانے کے لیے نہیں تھی، اور آپ کی محبت کا دن صرف 12 ہی وفات نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو ہم نے جشن منا لیا، چراغا کر لیا، جلوس نکال لیا، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے لائے ہوئے پیغام کو، میری لائی ہوئی شریعت کو، میرے اسوے کو، میرے طریقے کو، میری زندگی کو اپنا پہن نہیں بنا لیتا، اس سے محبت نہیں کرنے لگ جاتا، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا جا رہا۔ ایک قاعدہ سن لیجئے کہ جہاں پر رسول اللہ کا طریقہ ختم ہوگا وہاں پر بدعت اور خرافات آئے گی، اور یہ تمام چیزیں ہم دین سمجھ کر کرتے رہیں گے۔ یقین مانیے یہ دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ میں نے جو دوسری حدیث پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ ذرا ہم سب اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ ہم اپنے سگے بھائی سے بولنا نہیں چاہتے، ماں باپ ناراض ہیں، بیٹے سے ناراض ہیں، بیٹا ماں باپ سے ناراض ہے، پڑوسیوں کو کتنا ستا رہے ہیں۔ یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ہم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر جشن نہیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے رسول اللہ کے مشن کا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کیجئے، آپ کی ایک سنت کو زندہ کیجئے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کیجئے۔ اس دن آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ آج کا دن، آج کی یہ سنت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو گئی۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، ان کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر وقت، زندگی کا ہر پہلو خوشی کا ہوا کرتا تھا کہ ہماری زندگی الحمدللہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے۔ آج ذرا ہم اپنے احوال پر غور کر لیں کہ ہماری زندگی کس راستے پر جا رہی ہے۔
ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ کا کتنا طریقہ ہے، رسول اللہ کی کتنی سیرت ہے، رسول اللہ کے کتنے اقوال ہیں، صرف سن لیا جائے اور کہہ دیا جائے بس کام ختم ہو گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہی محبت کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے اسوے پر چلو۔ جس طریقے سے ہم خوشی مناتے ہیں اسی طریقے سے تم خوشی مناؤ، جس طریقے سے ہم غم مناتے ہیں اسی طریقے سے تم غم مناؤ۔ آج ہم اپنے احوال، خوشی اور غمی کے احوال تو دیکھیں۔ خوشی ہوتی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ہم کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، کس طریقے سے رسول اللہ کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ہم آقا کی سنت کو سائڈ میں کر دیتے ہیں اور اپنے من کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا دعویٰ نہیں ہے۔ ہر شخص رسول اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت تو کریں لیکن اپنے منشے کے مطابق کریں۔ یقین مانیے یہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ رسول اللہ کا مشن ہمیں اپنانا پڑے گا، رسول اللہ کی سنت اپنی زندگی میں داخل کرنی پڑے گی، رسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ سب نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا یہ باطل اور بیکار قرار کر کے کہیں ہمارے ہی منہ پر نہ مار دیا جائے۔ اس لیے کہنے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتلایا، رسول اللہ نے جو سیرت ہمیں دی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ایک ایک سنت کو داخل کیا جائے۔ خوشی منانے کا موقع آئے تو رسول اللہ کا طریقہ سامنے ہو اور نہیں معلوم تو پوچھ لیا جائے کہ ہمیں ذرا بتا دیا جائے، آپ عالم صاحب ہیں، آپ جانکار صاحب ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ رسول اللہ کا طریقہ اس موقع پر ہمیں کیا خبر دیتا ہے، رسول اللہ کی سیرت میں اس موقع پر ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے پوچھ پوچھ کر خوشی منائیں گے تو وہ خوشی اللہ کی نظر میں عبادت بن جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر غمی کا موقع آئے تو ہمیں اس وقت بھی یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے موقع میں، ہماری زندگی میں یہ احوال آئے ہیں، یہ موڑ آیا ہے، آپ ہمیں ذرا بتا دیجئے کہ رسول اللہ کے طریقے میں کیا تعلیمات موجود ہیں، ہمیں غمی کس طریقے سے منانی ہے، ہم کس طریقے سے غم منائیں، ہمارے گھر کے اندر یہ احوال ہیں، ہمیں کس طریقے سے ان کو دور کرنا ہے، کس طریقے سے رسول اللہ کے طریقے کو داخل کرنا ہے۔ پوچھ پوچھ کر کریں گے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نظر میں عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، ہم سب بچے کو گود میں کھلاتے ہیں، ہر شخص بچے سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، لیکن بچے کو گود میں لینے سے پہلے، اس سے پیار کرنے سے پہلے ہم ایک بار ذرا اپنے دل میں تصور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی یہ سنت سمجھ کر بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ پیار کرنا، یہ بچوں سے محبت کرنا، بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، یہ رسول اللہ کی سنت کہلائے گا اور اللہ کی نظر میں عبادت بن جائے گا۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، روزانہ بیت الخلا جاتے ہیں اور روزانہ اس سے نکلتے ہیں، روزانہ مسجد میں آتے ہیں اور روزانہ مسجد سے نکلتے ہیں، لیکن ہم ذرا سنتیں پر غور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، رسول اللہ کھانے سے پہلے دسترخوان بچھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہذا ان تمام سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو یہ کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں لیکن اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ ان چند سنتوں پر نظر کر کے عمل کر لیا، یہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور اس پر ہمیں ثواب ملنے لگے گا۔ پانی ہم روز پیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیا کرتے تھے، بسم اللہ کہہ کر پیتے تھے، پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لیتے تھے۔ جو شخص بسم اللہ کہہ کر پی لے، 3 سانس میں پی لے، الحمدللہ کہہ لے، یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔
بیت الخلا ہم روز جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کسی اچھی جگہ میں جاتے تھے دایاں پہلو آگے رکھتے تھے، جب کسی بری جگہ جاتے تھے بایاں پہلو آگے رکھتے تھے۔ ہم بھی جب مسجد آئیں گے دایاں پہلو آگے رکھیں گے، دایاں پیر داخل کریں گے، بیت الخلا جائیں گے بایاں پیر پہلے داخل کریں گے، جب اس سے نکلیں گے دایاں پیر پہلے نکالیں گے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہمارا بیت الخلا جانا بھی سنت بن جائے گا اور اس پر ہمیں ثواب ملنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، روزانہ بیٹھ کر کرتے تھے، موقع جہاں گنجائش ہو، زیادہ تر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم استنجا بیٹھ کر کریں، ایسی جگہ پر کریں جہاں پر کڑک زمین نہ ہو، پتھریلی زمین نہ ہو، سخت زمین نہ ہو، تاکہ اس سے چھینٹیں آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیث موجود ہے کہ ایک قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پتہ چلا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے استنجا کریں گے، پیشاب کریں گے، تو یہ پیشاب کرنا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور اس پر ثواب ملنے لگے گا۔ ہر لمحہ زندگی کا کوئی بھی ہو، اگر ہم اس کے مطابق سنت کے مطابق عمل کر لیں تو وہ عبادت بن جائے گا۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، روزانہ اٹھ جاتے ہیں، بستر پر ہم جائیں، رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ باوضو ہو کر لیٹتے تھے، ہم بھی وضو کر لیں اور اس کے بعد سونے جائیں۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرتے تھے، ہم بھی بستر کو جھاڑ لیا کریں گے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا دائیں کروٹ زیادہ سویا کرتے تھے، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر یوں دائیں کروٹ سوتے تھے، اس طریقے سے ہم بھی سوئیں گے اور یہ سونا لیٹنا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ آپ جب سونے جاتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر اس دعا کو پڑھ کر ہم سوئیں گے، اے اللہ ہم تیرے ہی نام پر مر رہے ہیں یعنی سو رہے ہیں، تیرے ہی نام پر اٹھ جائیں گے یعنی زندہ ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم سونے جائیں گے تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، اس لیے کہ نیند کا خمار ہوتا ہے، بعض دفعہ اس سے دھوکا ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بستر سے اٹھو تو پہلے بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو مل لیا کرو تاکہ آنکھوں کا خمار دور ہو جائے، آپ ٹھیک ٹھاک دیکھنے لگے، تب اس کے بعد بستر سے اٹھو تاکہ کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ آقا کا طریقہ ہے، ہر نبی کی سنت میں ہمارے لیے فائدہ موجود ہے، بھلے ہی وہ طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن رسول اللہ کے طریقے میں ہماری زندگی کے لیے فائدہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی پہلو ہو، رسول اللہ کے طریقے کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ صرف 12 وفات کے دن، صرف ربیع الاول کے دن خوشی منا لی جائے، جھالر لٹکا لی جائے، چراغا کر لیا جائے، روشنی کر لی جائے اور ہم یہ سوچے کہ ہم نے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، یقیناً یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کے مشن کو اپنانا پڑے گا، خود بھی اپنی زندگی سنوارنی ہوگی، اپنے گھر والوں کی زندگی سنوارنی ہوگی، اپنے محلے والوں کی زندگی سنوارنی ہوگی اور ان کو بتلانا ہوگا کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ایک ایک سنت کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔